صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کی خدمت میں بصد ادب ہدیہ تبریک عظیم ترین عید اعیاد امتی مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم سے یہ استدعا ہے کہ ہمارے مومنین دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. ایک ایسی عظیم عید ہے، سال میں ایک ایسا موقع ملتا ہے دوستو، اس میں 1 درہم خرچہ کریں گے 1000 درہم کا ثواب ملتا ہے. اور کوئی اگر آج کے دن دسترخوان پر اپنے بلائے گا، مہمانوں کو مدعو کرے گا، تو ایک آدمی کے عوض میں فام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب پوچھا گیا فام کیا، تو کہا کہ 1 لاکھ سے زیادہ نبیوں کو اپنے دسترخوان پر بلانے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ایک بندے مومن کو اگر کوئی اپنے گھر پر بلاتا ہے. تو لہٰذا غدیر کا دن اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دیں، تحائف دیں، ولایت مولا متقیان کی مبارکباد پیش کریں، ایک دوسرے کو گلے ملیں، ہنسیں. جیسے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ مذہب یعنی رونے کا مذہب، شیعہ مذہب یعنی گریہ کرنے کا مذہب. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم خوشی میں خوشی مناتے ہیں، غم میں غم مناتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی ان کی زندگی کے حساب سے ہم جیتے ہیں، اور انہی کی زندگی کے حساب سے، ان کے حکم کے اعتبار سے ہم اس دنیا سے پھر جاتے ہیں. تو آئیں آپ کی خدمت میں آج حدیثوں کی روشنی میں غدیر خم کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ معصومین نے اور رسول اکرم نے غدیر کے سلسلے میں کیا ارشادات ہمیں اور آپ کو پہنچوائے ہیں. آئیں کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرماتے کہ واللہ لو عرف الناس فضل هذا اليوم بحقیقت، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، جلدی سے امام قسم نہیں کھاتے ہیں. اگر امام قسم کھا لیں تو اس کا مطلب کچھ بہت بڑا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر لوگ جان لیتے آج کے روز کی فضیلت، تو لصافحتهم الملائکہ فی کل یوم 10 مرات، تو 10 مرتبہ ہر روز ملائکہ ان سے مصافحہ کرتے. اور وما اعطی اللہ لمن عرف ما لا یحصی بعدد، کہتے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے پروردگار عالم کیا کیا نعمتیں آپ کو عنایت کرنے والا ہے. پھر امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان یوم الغدیر فی السماء اشہر منہ فی الارض، غدیر کا دن آسمان پر بہت مشہور ہے، جا کے زمین پر جتنا مشہور ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ اور ہمیں ذرا سمجھنا چاہیے کہ یہ واقعہ زمین پر ہوا ہے اور ہم پیچھے رہ جائیں اور ملائکہ جناب آگے بڑھ جائے. کہتے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں یوم الغدیر بین الفطر والضحیٰ یوم الجمعہ کالقمر بین الکواکب. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عید غدیر کی حیثیت عید ضحیٰ، عید الفطر اور عید جمعہ کے درمیان میں ایسی ہے کہ جیسے عید غدیر چاند ہے، اور یہ تینوں عیدیں جو ہیں وہ ستارے کی حیثیت کیا ہوتی ہے چاند کی، آپ سمجھ سکتے ہیں. امام ہمیں اور آپ کو اس طرف متوجہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی عید ہے، اس کو ذرا سا بھی کم مت سمجھنا، کم مت دینا. کہتے ہیں یہ وہ عید ہے کہ امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَدِرْحَمُ فِيهِ بِعَلْفِ درہم لِإِخْوَانِكَ الْعَارِفِينَ، کہتے ہیں اگر اس میں کوئی بھی 1 درہم کو خرچ کرے گا اپنے بندے مومن کے لیے، تو پھر اس نے 1000 درہم کے برابر ثواب حاصل کیا. بِعَفْضِلْ عَلَىٰ إِخْوَانِكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَصِرْ فِيهِ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، اور آج کے دن آپ مومن و مومنہ ایک دوسرے کو خوش کرے. کہتے ہیں پھر امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالْعَمَلُ فِيهِ يَعْدُلُ 80 شہرًا، 80 مہینے کے برابر ہیں آج کا ہر وہ عمل جو آپ انجام. يَنبَغِي أَن يَكْثُرَ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بہترین کام یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ذکر الہی میں مشغول ہوں. والصلاۃ علی النبی، نبی کے اوپر درود بھیجیں.
اور اس کے بعد جہاں تک ہو سکے اپنے اہل و عیال کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ منظار فیہ مؤمن، اگر کوئی آج کے دن ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، ادخل اللہ قبرہ 70 نورا، اللہ اس کی قبر میں 70 نور کو داخل کرے گا جب وہ دنیا سے جائے گا، وسع فی قبرہ، اور اس کی قبر کو بہت بڑا کر دے گا، ویزور قبرہ کل یوم 70,000 ملک، اور ہر روز اس کی قبر کے اندر میں 70,000 ملائکہ آئیں گے اس سے ملاقات کرنے کے لیے، وَيَبْشُرُونَهُ بِالْجَنَّةِ، وہ 70,000 ملائکہ جو ہیں وہ بشارت دیں گے کس کی؟ جنت کی۔ امام صادق پھر ارشاد فرماتے ہیں صیام یوم الغدیر قوم یعدل صیام عمر الدنیا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی غدیر والے دن روزہ رکھے گا تو اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ایسا ملے گا کہ جتنی دنیا کی عمر ہے، یعنی کہ اگر دنیا کی عمر سمجھ لی 10 ٹریلین سال ہے تو 10 ٹریلین سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ لو عاش انسان ثم صام ما امر دنیا لکان له ثواب ذلک، تو غور فرمایا آپ نے کہ اگر پوری دنیا کے عمر کے برابر ثواب حاصل کرنا ہے تو پھر جناب آپ کو ہم کو غدیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من یرید ان یحیی و حیاتی و یموت و مماتی، کوئی اگر یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ میری زندگی جیے، میری موت جیسی ہوئی ہے ویسی دنیا سے جائے، وہ یسکن جنت الخلد، اور میرے ساتھ جنت میں مسکون ہو رہے، التی وعدنی ربی، جیسا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، فلیتوکل علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، علی ابن ابی طالب سے متمسک ہو جائے، ان کی ولایت سے قریب ہو جائے، فإنہم لم یخرجکم من الہدی، چونکہ علی جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو ہدایت سے بھٹکنے نہیں دیں گے، وَلَن يَدْخُلُ فِيهِ الضَّلَالَ، اور کبھی آپ کو یہ ضلالت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو ضلالت میں داخل ہوا ہے یعنی اس نے مولا کائنات کو چھوڑ دیا ہے، اور جو بھی مولا متقیان کے ساتھ ہو گیا اس نے ہدایت کا راستہ جناب ارشاد حاصل کر لیا۔ عن جابر بن عبداللہ انصاری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لعلی بن ابی طالب علیہ السلام، جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے مولا متقیان کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا علی انت اخی، آپ میرے بھائی ہیں، ووصی، آپ میرے وصی ہیں، جانشین ہیں، ریپرزنٹیٹیو ہیں، ووارثی، اور میرے وارث ہیں، وخلیفتی، اور میرے خلیفہ۔ بتائیے کون کون سے لفظ اور استعمال کریں رسول اللہ؟ من کن تو مولا، مولا کے اوپر کیا کیا نہیں جناب والا تبصرہ کرنا شروع کر دیا، خالی اپنی ضلالت کو چھپانے کے لیے، علی کو نہیں ماننے کے لیے۔ کیسے مانے؟ چونکہ خون کی خرابی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے وصی ہیں، میرے وارث ہیں، میرے خلیفہ ہیں، علی امتی، میرے امت کے اوپر، فی حیاتی، میرے حیات میں، و بعد وفاتی، میرے وفات کے بعد، و بعد وفاتی، محبک محبی، اے علی آپ کا دوست میرا دوست ہے، و مبغضک مبغضی، آپ کا دشمن میرا دشمن ہے، وعدوک عدو، آپ کا عدو میرا عدو ہے۔ اور جو اللہ کا، جو رسول کا عدو ہوتا ہے وہ خود بخود اللہ کا عدو ہو جاتا ہے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث آگے بڑھتی ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی الخمسہ، اسلام کی فاؤنڈیشن اینڈ بنیاد 5 چیزوں پر ہے، الصلاۃ نماز، والزکوٰۃ زکوٰۃ، والصوم یعنی روزہ، والحج یعنی حج، 4 چیزیں بنیاد ہیں، والولایہ، اور ولایت ہے 5ویں بنیاد، وَلَمْ يُنَادِ بِشَيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ یوم القیامہ، جتنی تاکید کی گئی ہے اس ولایت کو، اس چیز کے سلسلے سے کہ آپ اس کو مانیں، اتنی ولایت نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ حج کے لیے، نہ زکوٰۃ کے لیے، اتنی تاکید کی گئی ہے غدیر کے لیے، مگر انفارچونیٹلی لوگوں نے غدیر کو انکار کر دیا اور غدیر سے جناب دور ہو گئے۔ اور اس لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، تم نے بدلے ہیں راستے اپنے، اس لیے مشکلوں نے گھیرا ہے، بغض حیدر نکال دو دل سے، مان جاؤ ابھی سویرا ہے۔ انشاءاللہ پیغام جمعہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بہترین انداز سے غدیر کو منایا جائے۔
اس میں کوئی کوتاہی قابل قبول نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے چراغاں کریں گھر کے اندر میں، چراغاں کریں گھر کے باہر، جتنا ہو سکے کھانا بٹوا کے اپنے پڑوسیوں کو جنا والا بانٹے۔ جب پوچھے وہ کیا ہے تو بولیے غدیر ہے یہ۔ تو غدیر کو زندہ کرنا ہر شیعہ بندے مومن کا فریضہ بن جاتا ہے، اور اتنا عظیم ترین ثواب بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہم اگر کوتاہی کریں گے تو رسول اللہ کو نہیں اللہ نے چھوڑا، اگر ذرا سا کوتاہی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا اگر ہم نے کوتاہی کی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔